آپ کی ہوسٹ حسنہ طارق پاکستان خبر ٹی وی کے ساتھ. آج میں آپ کو رباب کے رباب سے ملواؤں گی اور اس کو ہم انجوائے بھی کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں امتیاز حسین ساز پرست. اب ساز پرست کا کیا مطلب ہے یہ ہمیں یہی اچھے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں جن کا تعلق پارا چنار سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. یہ ساز پرست کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے آپ؟ ہاں جی بالکل. ساز پرست مینز جیسے کہ آتش پرست، حق پرست، خدا پرست، عشق پرست وغیرہ وغیرہ، یا حسن پرست. تو اسی طرح مجھے بس میوزک سے، موسیقی سے لگاؤ تھا، محبت تھی. اسی وجہ سے میں نے 2013 سے یہ لکھ رہا ہوں. ساز پرست مطلب ساز ماننے والا، پرستش کرنے والا. تو آپ ساز کی پرستش کرتے ہو؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو آپ اس سے کتنا اگری کرتے ہو اور اس کو کیسے ڈیفائن کرو گے؟ جی ایک ہوتا ہے دل کا سکون، وہ تو ذکر خدا ہے، اور ایک روح کی غذا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. ویسے اگر بات کی جائے تو یہ دل ایک تو اعضاء ہے جیسا کہ جگر، معدہ، یعنی روح کا تعلق دل سے نہیں ہے. روح کا تعلق روح سے مطلب یہ تو نور کا ایک حصہ ہے نا. یہ آواز، روشنی، خوشبو ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اسی وجہ سے موسیقی جو ہوتی ہے ڈپریشن کے لیے، دل تنگی کے لیے، اور کوئی جیسے کہ اس کا کوئی حل نہ ہو، اس کا حل صرف موسیقی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آرٹسٹ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، محبت کے بڑے نزدیک ہوتے ہیں. آپ کا کچھ ایسا ہے؟ جی تھا. ہاں. اچھا، یہ تو نہیں ہے کہ اسی کے پیچھے آپ نے رباب پلے کرنا شروع کر دیا؟ نہیں، رباب اس سے پہلے تھا. رباب کی وجہ سے اس سے محبت پیدا ہو گئی مجھ سے، کیونکہ میں پہلے عاشق نہیں بنا، میں پہلے مشوق بنا. اس کے بعد جب عاشق بنا تو شاید ویران تو نہیں ہوا، لیکن ٹائم ضائع ہوا میرا. عاشق بننا، وہ فیز سفر کرنا، پھر ٹوٹنا، پھر کسی ایک خاص چیز سے جڑنا، پھر عشق حقیقی سے جڑ جانا، یہ کیسا سفر ہے؟ کیا کیا ہرڈلز آتی ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور ہر کوئی وہاں تک پہنچ جاتا ہے یا نہیں، خدا کسی خاص کو چنتا ہے؟ خدا کا جو اسپیشل مخلوق ہے وہ خود پیدا کرتے ہیں، باقی ہم کو ماں باپ پیدا کرتے ہیں. بس صرف یہ گزارش ہے، جو حسن کی طلب کرتے ہیں یا ان چیز کے پیچھے پڑتے ہیں یا ان کا کوئی دوسرا کام نہ ہو، صرف عاشقی عاشقی کرتے ہیں. وہ لوگوں صرف بہت پھٹے پرانے عاشق ہاں ملیں گے آپ کو. وہ ان لوگوں سے صرف ایک ہی میرا ایک جو اپنا جو تجربہ ہے 5 سالوں کا، وہ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ محبوب کے قریب جاتے وہ نہیں دور رہو، تاکہ آپ کو ایک مطلب آپ کو ایک یقین ہو کہ یار شاید ایسا وقت نہ آئے کہ وہ مجھے کہہ دے کہ یار میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہو. ایسا کوئی بیچ میں آ جائے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے آلریڈی آپ تیار ہو عشق حقیقی کے لیے. عشق حقیقی تو اور ہے نا، میں صرف جزوی عشق کی یعنی جو رومانی ہوتی ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں. کہا جاتا ہے کہ جو دنیاوی عشق ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ جو کیے جاتے ہیں، یہ ایک سیڑھی ہے عشق حقیقی تک جانے کی، کہ انسان اس تکلیف سے گزر کے پھر اس ذات تک پہنچتا ہے. یہ لوگ عشق نہیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف چاہت، الفت، نفرت، ان 3 چیزیں ہیں. عشق کے لیے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. وہ اگر عشق نہ کرے پھر بھی وہ عاشق ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ کو ہاں مطلب آج تک کسی نے ڈیفائن نہیں کیا کہ مجھے مشوق کی ضرورت ہے یا عشق کی. یہ ضروری ہے نا کہ مطلب وہ پھر میں مشوق کو ٹائم ضائع نہ کرے، بس وہ عشق سے کام کر لے، عشق سے تعلق رکھے، عشق کو ٹائم دے. وہ پہلے چن لے کہ عشق کا تعلق کس چیز سے ہے، جیسا کہ احساس ہے، ادب ہے، یا مطلب عمل صالح ہے. ذکر نہیں، عبادت بھی نہیں، نماز وغیرہ یہ بھی نہیں، چھوٹی چیز سے. ہاں عمل صالح جو مین چیز ہے اس کا تعلق عشق سے، مودت سے ہے. اچھا، میری آڈینس کو بتائیں، آپ ہماری آڈینس کو یہ بتائیں کہ رباب کی ہسٹری کیا ہے، تھوڑی بہت کچھ. رباب اصل نام اس کا رباب ہے یعنی رب کا دروازہ، اور دوسرا معنی رب کی پانی یعنی رب آب پانی کو کہتے ہیں. تو رباب یہ پٹھانوں کا ایک پرانا انسٹرومنٹ ہے. مطلب اس سے پہلے کف ہوتا تھا، جو کاف اور کشمیری کاف اور فے. کف ہوتا تھا، ایک دف ہوتا تھا، ردم کے لیے یوز ہوتا تھا. عربوں اور وسطی ایشیا میں، ایران میں کردش، جو آج کل بھی کردش میوزک بہت فیمس ہے ایشیا میں، تو عراق کا کنم.
تو اس کے بعد پھر رباب جو رسول خدا کے زمانے میں یہ وجود میں آیا، اور پھر اس کی جو ابن سینا یا اور دوسرے سائنٹسٹ تھے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، ان لوگوں نے اس پہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد امیر خسرو، پیر روحان، یا ادھر جو ہمارے پرچنار میں جتنے بھی اولیاء مرشدین ہیں، ان نے جیسے کہ سید حسنی والی، انہوں نے تھوڑا کام کیا اس پہ، لوگوں کو شو کیا کہ رباب ایسا چیز ہے، اس میں ذکر خدا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تصوف کے لیے، سماع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آج کل پروفیشنل ہوا، اچھا ہوا پروفیشنل ہوا، کیونکہ ضروری ہے کہ انسان ہر دور میں دنیا کے آج ساتھ کے ینگسٹر میں اس کا رجحان کتنا بڑھ رہا ہے؟ دوسرے انسٹرومنٹ کی نسبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ گٹار ایک وسیع انسٹرومنٹ ہے، آسانی ہے گٹار میں، لیکن جو پیور تاردار انسٹرومنٹ ہے جیسا کہ وائلن ہے، رباب ہے، سلائنگی ہے، یہ اسپیشل انسٹرومنٹ ہے، پرانی بھی ہے، اور اس کے اندر جو ذوق ہوتا ہے وہ دوسری آج کل ماڈرن انسٹرومنٹ میں نہیں ہے۔ آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے رباب کے ساتھ جڑے ہوئے؟ 8-9 سال ہو گئے، لیکن گھر میں پرابلم تھے، چونکہ پڑھائی وڑھائی تھی، اسی وجہ سے منع کرائے تھے، اور ہمارے لوگ اوپر سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں فیوچر نہیں ہے، یہ آپ خارج ہو گئے، کفر ہے، یہ ہے وہ ہے، سب باتیں کر کے پھر میں نے اگنور کر دیا، کیونکہ انسان کو اللہ نے 2 کان اس لیے دیے کہ ایک پہ سن کے دوسرے پہ نکال دی، کیونکہ اور انسان کا ایک ہی کان ہوتا اور اچھا بھی لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے بھی 2 کان ہیں اور ہم سننا چاہتے ہیں رباب کو، اس کا میٹھا رس کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، پلے کریں گے، کچھ راگ شاگ پلے کروں گا۔ ٹھیک ہے، کریں پلے۔ اچھا امتیاز، مجھے یہ بتائیں، بہت اچھا لگا سن کے، آپ کو کتنا عرصہ لگتا ہے ایک دھن کو سیکھنے کے لیے، اس کو پریکٹس پہ لانے کے لیے؟ وہ تو استاد ہمیں ہارمونیم پہ سکھا رہے تھے، پھر چونکہ میں نے زیادہ کم تھیوری پہ کیا، الحمدللہ استادوں کی مہر و کرم سے، تو کیونکہ پریکٹیکل کا گھر میں یا ہمارے معاشرے میں ٹائم اتنا نہیں ملتا تھا۔ ابھی 24 گھنٹوں میں ہمارے علاقے میں بہت شرم کی بات ہے نا، 23 گھنٹے بجلی ہوتی ہے، اور گاؤں میں 48 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بجلی کسی کو بتا نہیں رہا کہ ہمارے سنگل روڈز ہے، ایسے ہے، لیکن ہے وہ تو ہماری بھی کمزوری ہے، اور مہربان حکومت کی تو ماشاءاللہ تو اسی وجہ سے ادھر بہت مسئلے آرٹسٹ بھی حکومت کا ستایا ہوا ہے؟ یہ تو بس محب وطن نہیں ہے، کاش یہ محب وطن ہوتے، یہ صرف حکمران ہے جنہوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے زندگی میں۔ ہاں ماشاءاللہ، اور اوپر سے جو موسیقی کے مخالفین ہیں، ادھر ادھر کی باتیں لا کے ہمارا جو اپنا پشتون کلچر ہے یا ہماری علاقائی جو روایات ہیں ان لوگوں میں دخل کر کے یہ حرام ہے وہ حرام ہے، حالانکہ وہ خود مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امتیاز میرے لیے کچھ پلے کرو آپ، میرے لیے۔ کون سا راگ ہے، کیا ہے، وہ تھوڑا ایکسپلین کر دو۔ راگ بھیروی۔ ٹھیک ہے، ہاں، پلے کریں۔
थैंक यू सो मच। मौसीकी वाकई रूह की ग़िज़ा है। मैं किसी और ही दुनिया में चली गई थी और मैं चाह रही थी कि इम्तियाज़ जो है इसी तरह रबाब प्ले करते रहें और मैं सुनती रहूं, दिमाग से सारी टेंशन्स रिलीज़ हो गई हैं। आपके साथ भी इस तरह होता है कि जब कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस हो तो आप ये प्ले कर लेते हो, या आपने कोई और ढूंढा हुआ है तरीका? नहीं, टेंशन जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि एक नॉर्मल बंदे में और एक आर्टिस्ट की जो टेंशन है रिलीज़ करने का क्या तरीका होता है? असल बात मैं नहीं बता सकता। असल बात ये नहीं बता सकते। अच्छा, सिर्फ ये बात कि जो सुबह सुबह उठ के चाहे 11 बजे हो, 10 बजे हो या सुबह सुबह हो, तो जो टेंशन है वो उसको याद नहीं करना जिसको आपको प्रॉब्लम होती है। आप खुशी वाली बात है, मतलब जैसा कि आज मैं वो करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, वहाँ ये काम करूँगा, जो नामुमकिन काम हो। शुक्रगुजारी करनी चाहिए हर हाल में। शुक्र नहीं, अस्तगफार। अस्तगफार करना चाहिए, ठीक है। शुक्रगुजारी वाला कॉन्फिडेंस थोड़ा कम करें। पाकिस्तान में तो शुक्र ये क्योंकि मैंने आज तक मुसलमान होने पर और पाकिस्तानी होने पर शुक्र नहीं किया। क्या किया आपने? थैंक यू। चले जी, ठीक है, हम अब क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी तो मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन लास्ट में इनसे एक और चीज़ ज़रूर सुनना चाहूँगी, कोई सुर सुना दें, कोई गाना सुना दें। मैं तो पक्की फ़ैन हो गई हूँ इनकी और इनके रबाब की। लास्ट में कुछ सुना दें अच्छा सा।